अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हर आए दिन अली अमीन गंडापुर के लिए ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। उनके इक़्तिदार की कश्ती जो है वो डूबने के करीब होती जा रही है। गैल्प सर्वे हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को हटाने के हवाले से। वैसे तो जो ग्राउंड बन रहा होता है ना, वो ग्राउंड बन चुका है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, तेजी के साथ बन रहा है। सेनेट के इंतखाबात का इंतज़ार किया जा रहा है। सेनेट इंतखाबात के बाद अगर पीटीआई नहीं हटाती अली अमीन गंडापुर को, तो फिर यकीनन नून लीग, मौलाना और पीपल्स पार्टी आगे बढ़ेंगे और पीटीआई के जो बाकी जो आज़ाद हैं पीटीआई के अलावा, पीटीआई के तो 92-93 मेंबरान हैं, लेकिन 35 आज़ाद मेंबरान भी हैं। 53 तो हैं अपोजिशन के, 53 और 35 हैं आज़ाद, जिनमें से 20 को अली अमीन गंडापुर ने अकोमोडेट किया है, पार्लिमानी सेक्रेटरी वगैरह बना लिया है। लेकिन अगर 35 को कवर करना चाहे अपोजिशन, तो अभी भी कवर कर सकती है, क्योंकि अपोजिशन इक़्तिदार में आएगी तो फिर इन 35 को भी अकोमोडेट करेगी, जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने किया है। तो बात तो एक ही है, तो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से अकोमोडेट करने का आसरा दिया जाए तो वो आ सकते हैं। तो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ माहौल बन रहा है तेज़ी के साथ उनको हटाने के लिए। एक तो पहले तो इमरान खान उनको हटाना चाह रहे थे कुछ अर्सा पहले, और उनसे इस्तीफ़ा भी मांगा गया था, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं असेंबली तोड़ दूंगा। ये खबरें आई थी मार्केट में। तो उसके बाद फिर बजट के दिनों में इमरान खान ने इनको बुलाया, ये नहीं गए इमरान खान से मुलाकात करने। इमरान खान ने कहा कि भाई बजट मेरे साथ मशवरे के बगैर मंजूर नहीं करानी। अली अमीन गंडापुर ने 23 जून को, 7 दिन पड़े थे, अभी मुलाकात का इंतज़ार ही नहीं किया। और 23 जून को मैं गैल्प सर्वे भी आपको शेयर कर देता हूँ कि कितने % लोग उनको हटाना चाह रहे हैं, कितने % लोग नहीं हटाना चाह रहे। तो इमरान खान भी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। पीटीआई के जो वुज़रा हैं, जो एमपीएज हैं, जिनको अली अमीन गंडापुर इजलासों में बोलने की इजाज़त तक नहीं देते, वो अली अमीन गंडापुर के सामने बिल्कुल एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। जिस तरह अली अमीन गंडापुर एक डिक्टेटर बना हुआ है, वन मैन शो बनाया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, वो उनमें से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। वो भी तंग गए। हर दूसरा जो वज़ीर है वो ख़ुद को वज़ीर आला बनाना चाह रहा है। ये ज़ाहिर है, माजी में भी हमने आतिफ खान और बहुत सारे और लोगों ने भी ये कोशिशें की हैं कि वज़ीर आला उनको बनाया जाए, अली अमीन गंडापुर को हटाया जाए। अब पिछले जो वज़रा आला थे पीटीआई के, उनके ख़िलाफ़ भी ये इस तरह की चीज़ें चलती रही थी, लेकिन उनके ख़िलाफ़ इमरान खान नहीं थे। इमरान खान अब इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं। इस्टब्लिशमेंट भी पीछे हट रही है। जो केपीके के हालात हो गए हैं करप्शन के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, बैड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के हवाले से, और जो दहशतगर्दी के हवाले से जनूबी अजला जो हैं मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिए हुए हैं, उनके कब्ज़े में दिए हुए हैं। अली अमीन गंडापुर ने खुद भी नहीं जा पाते अपने इलाकों में, तो आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि डेरा इस्माइल खान, टांक, लकी मरवत इन इलाकों में सफ़र कर सके। मौलाना फजल रहमान के बेटे को अगवा करने की कोशिश की गई, तो आम आदमी उधर कैसे बच सकता है। तो ये केपीके के हालात हैं। तो इस्टब्लिशमेंट इस वजह से अब आशीर्वाद हटा रही है अली अमीन गंडापुर से। सेनेट इंतखाबात का इंतज़ार किया जा रहा है। ये जो अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, बदज़ुबानी की, ये भी इसी का रिएक्शन है। ये डिप्रेशन है अली अमीन गंडापुर का, कि अली अमीन गंडापुर के को नज़र आ रहा है कि मेरे इक़्तिदार के आखिरी दिन चल रहे हैं। तो ये इस तरह की ज़ुबान पहले मौलाना के ख़िलाफ़ कम इस्तेमाल की है, लेकिन अब क्यों कर रही हैं? अब क्योंकि मौलाना फजल रहमान गए पेशावर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि पीटीआई को मशवरा दिया कि भाई अली अमीन गंडापुर को हटाएं और अली अमीन गंडापुर की जगह पर आप अपनी ही पार्टी से किसी को वज़ीर आला बना दें। बंदे तो बहुत हैं आपके पास, बंदों की तो कमी नहीं है। अली अमीन गंडापुर ही अकेला अहल आदमी तो नहीं है ना वज़ीर आला के लिए, वज़ारत आला के लिए, तो आप किसी और को बना दें।
یہ مولانا فضل الرحمان نے مشورہ دیا پی ٹی آئی کو اور اپنی خواہش ظاہر کی کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے صوبے میں۔ یہ سمجھے مولانا کا انڈیکیٹر تھا، اشارہ تھا پی ٹی آئی کو کہ بھائی آپ اگر نہیں ہٹائیں گے تو پھر ہم تو بیٹھے ہیں، ہم تو ہٹا سکتے ہیں۔ چاہے 53 ارکان ہیں اپوزیشن کے پاس اور چاہیے 73 ارکان، 20 ارکان زیادہ چاہیے اپوزیشن کو، تو 35 ارکان جو آزاد بیٹھے ہیں ان کو اپوزیشن کور کر سکتی ہے۔ ان میں سے چلو 20 کو علی امین گنڈاپور نے اکوموڈیٹ کر دیا ہے، پارلیمانی سیکرٹری وغیرہ بنا دیا ہے، لیکن یہی عہدے پھر اپوزیشن بھی دے سکتی ہے۔ اقتدار میں آ کے علی امین گنڈاپور کو جب ہٹائے گی، اپوزیشن حکومت بنائے گی، تو ان ارکان کو اپوزیشن بھی اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ کر سکتی ہے، علی امین گنڈاپور سے بھی بہتر طریقے سے، تو وہ آ سکتے ہیں جب ان کو یقین دہانی کرائی جائے گی، کیونکہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ یہ آزاد ارکان ہوں یا وزراء ہوں یا ایم پی ایز ہوں، جن کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا علی امین گنڈاپور کابینہ اجلاسوں میں اور باقی اجلاسوں میں، تو وہ بھائی کیوں دلی طور پر علی امین گنڈاپور سے خوش ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد ہٹ رہا ہے، عمران خان جان چھڑانا چاہ رہا ہے، اپنے ساتھی جو ایم پی ایز ہیں، وزراء ہیں، وہ علی امین گنڈاپور سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ امن امان کے حالات یہ ہو گئے ہیں، کرپشن کے حالات یہ ہو گئے ہیں کے پی کے میں کہ تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، گیلپ سروے ہونے لگے ہیں، مولانا خواہش ظاہر کر چکے ہیں، نون لیگ کوشش کر رہی ہے، وفاقی حکومت مولانا کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، پیپلز پارٹی نے ملاقاتیں کی ہیں، نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں، یعنی نون لیگ، جے یو آئی، پیپلز پارٹی مل کر، اور اس کو لیڈ چاہے مولانا ہی کریں، لیکن نون لیگ چاہ رہی ہے کہ ہم آئیں اور علی امین گنڈاپور کو ہٹائیں۔ مولانا نے یہ کہا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک تو مذاکرات چلتے رہے ہیں میرے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن، جو تلخیاں تھی وہ کم کی ہیں میں نے۔ علی امین گنڈاپور ایک فرد ہے، ان کے ساتھ تلخیاں وہ الگ بات ہے، کیونکہ ان کا حلقہ ہے اور کامن انٹرسٹ ہے ان کے۔ تو باقی پی ٹی آئی میں مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان نفرتیں کم ہوئی ہیں مذاکرات کے نتیجے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو مولانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جب کچھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کو میں کیوں ناراض کروں۔ پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ بھائی مینڈیٹ آپ کے پاس ہے اور 93 یا 92 یا 93 ارکان کی تعداد آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے 53، تو پہلا حق آپ کا ہے۔ علی امین گنڈاپور کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اور وہ جے یو آئی کے ناپسندیدہ ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ چلو ناپسندیدہ کو چھوڑ دیں، لیکن پرفارمنس تو بہتر کریں۔ پرفارمنس اگر ٹھیک ہو تو پھر بھی برداشت کیا جا سکتا ہے، تو ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، ان کو ہٹا کر آپ اپنا دوسرا کوئی وزیر اعلیٰ بنائیں۔ یہ وارننگ دی ہے، یہ ٹائم دیا ہے مولانا نے پی ٹی آئی کو، تاکہ پی ٹی آئی کل مولانا سے گلہ نہ کرے کہ مولانا آپ نے تو ہمیں ٹائم بھی نہیں دیا، آپ نے خود اقتدار میں آ گئے، خود علی امین گنڈاپور کو ہٹا کے۔ تو یہ 35 ارکان سمجھیں، اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو علی امین گنڈاپور ہٹے گا، یہ تو طے ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جب تک نہیں چاہتی، عمران خان بھی نہیں ہٹا سکتے۔ ساری کہانی تو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی میری اطلاع یہ ہے کہ وہ خوش نہیں ہے علی امین گنڈاپور کی پرفارمنس سے اور کرپشن سے اور دہشت گردی سے، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ بھی اب پیچھے ہٹنے لگی ہے۔ نون لیگ اسی لیے آئی ہے آگے، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہے تبھی نون لیگ آگے آئی ہے، نہیں تو نون لیگ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کے لیے آگے نہ بڑھتی، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ پورا ماحول اب علی امین گنڈاپور کے خلاف بنتا جا رہا ہے۔ اب ایک گیلپ سروے ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، گیلپ سروے آف پاکستان کا جو سروے ہے اس میں 3000 لوگوں سے سروے کیا گیا ہے، ان سے پوچھا گیا ہے علی امین گنڈاپور کی پرفارمنس کیسی ہے، ان کو ہٹانا چاہیے یا رہنا چاہیے وزیر اعلیٰ۔ تو 47% شہریوں نے گیلپ سروے میں عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹایا جائے، یہ مشورہ دیا ہے۔ گیلپ پاکستان نے خیبر پختونخوا کے 3000 شہریوں کی رائے پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا ہے۔ سروے کے مطابق خیبر پختونخوا سے 47% شہریوں نے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کا مشورہ دے دیا ہے اور ان کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
البتہ 40% نے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کی مخالفت بھی کی ہے۔ سروے میں 50% شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی کارکردگی سے بہتر قرار دیا ہے، اور بہتر کارکردگی کو قرار دینے والوں میں پی ٹی آئی کے 37% ووٹرز بھی شامل ہیں۔ اچھا جی، جبکہ 39% نے علی امین گنڈاپور کی کارکردگی کو مریم نواز سے بہتر کہا۔ سروے میں علی امین گنڈاپور کی کارکردگی کا سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کارکردگی سے بھی موازنہ کیا گیا۔ 52% نے ان کی کارکردگی کو سابق وزیر اعلیٰ محمود خان سے بری قرار دیا یا ان جیسی کہا، جبکہ 37% نے بہتر قرار دیا۔ سروے میں پی ٹی آئی کے 36% سپورٹرز بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہٹانے کی حمایت میں سامنے آئے، البتہ پی ٹی آئی کے 53% ووٹرز نے وزیر اعلیٰ کا ساتھ دیا اور ہٹانے کی مخالفت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سروے میں 53% نے صوبے میں کرپشن روکنے میں ناکام، جبکہ 49% نے روزگار کی عدم دستیابی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس کے برعکس 64% نے صحت اور صاف پانی کی فراہمی، جبکہ 62% نے تعلیمی سہولیات کی دستیابی پر کارکردگی جو ہے اس کو سراہا ہے۔ تو یقیناً کچھ حامی بھی ہیں، لیکن یہ گیلپ سروے ہونے کا مطلب یہ ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، کہ علی امین گنڈاپور کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ اسی طرح ہی ماحول بن رہا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ساتھی ایم پی ایز، وزیر، اپنا بانی چیئرمین، اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں، اور پھر یہ سارے خلاف ہو جائیں، پھر گیلپ سروے ہونے لگے، پھر پرفارمنس بھی بیڈ ہو، صحافی بول رہے ہیں خیبر پختونخوا کے ان کی بیڈ پرفارمنس پہ۔ تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ علی امین گنڈاپور کا اقتدار کا سورج جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہے۔ سینٹ انتخابات تک تو ظاہرے رہیں گے، سینٹ انتخابات کے بعد کتنا عرصہ رہیں گے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔